نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو سورہ حجرات میں یہ تعلیم فرمائی ہے کہ وہ جو بات کبھی سنے کسی بھی ایسے شخص سے جس کو وہ صحیح معنوں میں قابل اعتماد نہ سمجھتے ہوں، یعنی اس کی تعدیل نہ کر سکتے ہوں، اس کو جانتے نہ ہوں، تو بغیر تحقیق کے اس کی بات کو قبول نہ کریں اور اس پر عمل نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ تو ایک خاص واقعے کی طرف اس میں اشارہ ہے، لیکن اس سے عموم جو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، امت کا اس پر اتفاق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر احادیث پیش فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر بات جو سنتا ہو اس کو آگے بھیج دیتا ہو، آگے بیان کر دیتا ہو، یعنی تحقیق کیے بغیر آگے کہتا ہو، تو اس کے جھوٹے ہونے کی علامت ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے تحقیق نہیں کرتا، جو بات کان میں پڑی آگے پھیلا دی۔ اب یہ زبان سے نہ بھی کہا جائے، جو لکھی ہوئی چیز آج کل مل جاتی ہے آن لائن، اس کو آگے فارورڈ کر دیا جائے، تو یہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی کوئی چیز منسوب کرنا وہ اور بڑا خطرناک گناہ ہے۔ حدیث متواتر ہے اس بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 70-80 صحابہ نے یہ روایت کیا ہے کہ اس میں عشرہ مبشرہ سب موجود ہیں، کہ جس میں یہ ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے، یعنی کوئی جھوٹی بات مجھ سے منسوب کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ یہ حدیث متواتر ہے، یعنی ہائیسٹ درجے کی، اونچے ترین درجے کی صحیح ہے، اس سے اوپر حدیث کی کوئی کیٹیگری نہیں ہے۔ تو اب یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کر کے غلط بیان کر دے جان بوجھ کے، تو وہ تو بڑا خطرناک کام ہے۔ لیکن جان بوجھنے کا مطلب کیا ہے؟ جان بوجھ کا مطلب یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ جھوٹی بات خود لگا دی ان کی طرف، یہ تو ہے ہی خطرناک اور گناہ کا کام، بہت بڑا ظلم ہے، جرم ہے۔ کسی کی طرف بھی غلط بات منسوب کرنا غلط بات ہے اور جرم ہے، ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرنا اور بڑا جرم ہے، اس لیے کہ اس سے وہ دین کی ایک شکل بن جائے گی اور اگلا یہ سمجھے گا کہ یہ کوئی دین کا حصہ ہے۔ اس لیے کوئی گھڑی ہوئی بات ایسے پیش کرنا بہت بڑا جرم اور ظلم ہے، اس سے بچنا چاہیے، بڑا گناہ ہے۔ لیکن ایک آدمی کو یہ نہ پتہ ہو کہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے کہ نہیں کہی، وہ ویریفائی نہیں کر سکتا اس کو، تب بھی اس کو نہیں کہنی چاہیے۔ کم از کم اس کو یہ تو نہیں معلوم نا کہ یہ ہے کہ نہیں ہے حدیث، تو بغیر تحقیق کے وہ آگے کیسے فارورڈ کر سکتا ہے کسی کو؟ گو وہ جان بوجھ کے جھوٹ نہیں باندھ رہا، لیکن کسی اور نے کوئی بات کہی، اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے کہ نہیں، اس کو توقف کرنا چاہیے، اس کو خاموش رہنا چاہیے، اس بات کو آگے کسی صورت نہیں پہنچانا چاہیے۔ یہ ایک آج کل وبا کی طرح پھیلتی جا رہی ہے کہ نام لگا کر کسی کا بھی بھیج دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا کر بھی آگے بھیج دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی اچھا قول ہوگا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منقول کر دیتے ہیں، کوئی اچھی بات لگے گی اگر وہ نثری ہے یا شعری ہے تو اس کو علامہ اقبال کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، ان کا شعر بنا دیتے ہیں، نہ وہ وزن میں ہوتا ہے نہ اس کی کوئی سر پیر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اگر مزاحیہ بات ہے، ذرا اس میں کچھ ایک طنز یا جملہ ہے، کوئی ایسی چپتی ہوئی بات ہے جو کسی کو اچھی لگی تو اس کو عمر مسعود صاحب کی طرف لگا دیتے ہیں۔ یہ سارے ظلم کے انداز ہیں، اس سب پر اللہ کی پکڑ ہوگی۔ ایسی کسی چیز کو کوئی بھیجے نہ بھیجے، آپ تک پہنچے، آپ نے خود بنائی ہو، کسی صورت ایسی چیزوں کو آگے نہیں بھیجنا چاہیے۔ یہ سب بد اخلاقی کی علامتیں ہیں، گناہ کی علامتیں، انسان کی فطرت میں گھٹیا پن ہونے کی علامت ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھتا سنتا نہیں، اس کا نام لے کر کوئی جملہ بنا دے اور کہے تو اس سے لڑنے کھڑا ہو جائے گا، اس کی بات کو ذرا سا کوئی ہلکا سا گھما کے کہہ دے یا اس میں تھوڑا سی بھی تبدیلی کر دے تو لڑنے کھڑا ہو جائے گا، میں نے یہ کب کہا تھا، میں نے تو یہ کہا تھا۔ اور دوسروں کے بارے میں اس کی کوئی احتیاط نہیں ہے، یا تو خود ایسا کرتا ہے یا کوئی کرتا ہے تو اس کو چیک نہیں کرتا اور آگے بھیج دیتا ہے۔ تو یہ انجانے میں کرے، دھوکے میں کرے، بھول کے کرے، بے خیالی میں کرے، سب غلط ہے۔ ہاں ظاہری بات ہے شناعت بدل جائے گی،
یعنی اس کا قبیح ہونا بدل جائے گا. اگر کسی شخص نے جان بوجھ کے کیا ہے تو زیادہ بڑی بات ہے, زیادہ بڑا گناہ ہے. لیکن انجانے میں بھی ایسا کرنا جبکہ اس کو معلوم ہے کہ آج کل معاشرے میں یہ کام بہت تیزی سے لوگ کر رہے ہیں, اس لیے اس میں اور احتیاط کرنا چاہیے جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ کس نے بھیجا ہے, کیا بھیجا ہے, اس کی تحقیق نہ ہو جائے. اسی لیے صرف ویریفائڈ لوگوں کو سننا چاہیے, ویریفائڈ لوگوں کی باتوں کو آگے بھیجنا چاہیے اگر ان کی طرف سے باقاعدہ آئی ہو اور آپ کو معلوم ہو چکا ہو. ورنہ یہ سب جھوٹ کے زمرے میں ہے اور اس میں تحقیق کیے بغیر آگے پھیلانا یہ اپنے لیے نقصان کی باعث. اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے.